बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमने क्या सीखा और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ। इस उम्मीद के साथ कि यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि जो लोग फेसबुक पे हमने क्या सीखा है का पेज लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स भी हम तक पहुंच रहे हैं, इसी तरह अपनी लाइकिंग हमें बताते रहिए, हम आपके लिए प्रोग्राम्स भी यहाँ पर लाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम को मुझे मुनफरिद अंदाज में करना था और ज़रा उन तमाम तर जलसे जुलूसों पर करना था जो कहीं ख़त्म हो रहे हैं और कहीं से शुरुआत हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची का जलसा भी हमने कवर किया और वहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे हकाइक देखे, उस पर भी यकीनन प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन बिलखुसूस आज जो हम यहाँ बात करने बैठे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के जलसे के बाद ऐसी हवा चली कि उस हवा ने अब महाजिर सूबे के नारे को बहुत शद्दोमत के साथ उभारना शुरू कर दिया है। आखिर क्या वजह बनी कि ये सूबे का नारा इतनी तेज़ी से सामने आया और फिर क्या कहना उस वक्त का जब 1947 से लेकर बताया जाता है कि 5 साल तक जब महाजरीन की आबादकारी का मसला था तो कमोबेश 4 वज़राए आला तब्दील कर दिए गए। तो क्या अब भी हम माजी की ही याददाश्तों में खोए हुए हैं या फिर हमें आगे मुस्तकबिल के लिए किसी खास किस्म के लाहे अमल की ज़रूरत पड़ेगी? इसी पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह उनका भी तज्जिया भी लेंगे, उनकी राय भी जानेंगे, उनका ओपिनियन भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, पैकेज के बाद आपका तारुफ भी करवाएंगे। हमने फैसला कर लिया कि अब हम और आप हुकूमती इत्तेहादी हलीफ होकर साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान की सियासत में मुतारिफ किया जाने वाला लफ्ज़ मुफाहमत की सियासत शायद उतना ही कमज़ोर है जितना कि खुद सियासी अमल। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां बहुत से शकूक को जन्म दे रही हैं। अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अफराद को संभालें। अगर मेरे कारकुनों पर एक आंच भी आए तो लंदन पुलिस क्या, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। 18 अक्टूबर की तकरीर और सबसे बढ़कर अपोजिशन लीडर की 18 अक्टूबर से एक दिन पहले होने वाले मीडिया वॉर ने कुछ समरात दिए हों या ना दिए हों। महाजिर लफ्ज मेरे लिए गाली है, गाली जिसका अभी घर में ही है, जो कैंपों में होते हैं। हम चाहते हैं कि खुर्शीद शाह साहब इस बयान को फिलफौर वापस लेकर पूरी मुहाजिर कौम से इस बयान पर माफी के खासदार। ये जरूर हुआ कि MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिंध हुकूमत से अलहदगी के बाद अज़ां गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से भी अलहदगी हुई और नए सूबे का नारा जड़ पकड़ना शुरू हो गया कि हमने अपना रास्ता बदल लिया है और अब जिस रास्ते पे हम चलेंगे मंजिल वहीं पे खड़ी है। अपने हुकूक भी लेंगे, अपनी पहचान भी लेंगे और अपना सूबा भी लेंगे। ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत और बिलखुसूस सिंध की सियासत में, इस पर ज़रूर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त में ज्वाइन किया है, सबसे पहले तारुफ करवाती चलूँ, नासिर हुसैन शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप MP हैं सर, आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ़ रखते हैं सैयद वक़ार हुसैन शाह, MQM को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, सर आपको भी वेलकम करती हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लेकर आए। इब्राहिम मुगल साहब तज्जियाकार हैं जो कि हमें टेलीफोन लाइन पर अब से थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे। ये सब जो कुछ हो रहा है सिंध की सियासत में ना आपसे ढका छुपा है और ना ही मेरे नाजरीन से, ये बताइएगा कि क्या ज़रूरी था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 18 अक्टूबर की जो उन्होंने आप लोगों ने यहाँ जलसा किया था उसमें वही तमाम तर ज़ुबान इस्तेमाल करते जो ईद के मौके पर इस्तेमाल की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सना, ये जो आपने अभी पैकेज दिखाया और जो इसमें चेयरमैन साहब की जो बात दिखाई, ये जलसे से पहले की बात है, ठीक है, और उसके बाद कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई इस पे दरगुजर कर चुके, उन्होंने कह दिया और जलसे को उन्होंने वेलकम किया और कहा कि सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जब जलसा हुआ उस दिन ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जिस पे इस तरह का कोई एतराज़ात आए। उन्होंने उन्हें अंकल के नाम से याद किया और फिर पूरा सिनेरियो बताया कि जो दहशतगर्दी का सिलसिला सामने है, इंटरनेशनल जो सिलसिला सामने है, अल-कायदा जो ISIS का हिस्सा बनने जा रही है और जो सिलसिला है, तो इसमें इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन सबको मिलकर साथ चलना है। जितनी भी लिबरल फोर्सेस हैं उनको, क्योंकि जो इंतहा पसंद लोग हैं उनसे अगर मुकाबला करना है तो हम सबको साथ लेके चलना होगा। और दूसरी बात ये कि उसमें हमारे को चेयरमैन साहब की स्पीच भी थी, आसिफ अली जरदारी साहब की भी, उन्होंने भी सबको कहा कि हम साथ मिल के चलें।
اور کراچی کی جو بات کی جاتی ہے تو کراچی کے لیے چیئرمین صاحب نے پیکج مانگا اس بات کا. اور تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلا وجہ کا شور ہنگامہ شروع کر دیا MQM نے؟ وقار میرے بھائی ہیں, وہ ضرور آپ کو اس پہ نہیں, آپ کا اوپینین بتائیں مجھے کہ اب جب 18 اکتوبر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریر میں کچھ نہیں تھا, فٹسمین کے بلا وجہ کی بات ہوئی. ایک یہ بات, اور دوسری بات جو شاہ صاحب کی بات ہوئی, لیڈر آف دا اپوزیشن خورشید شاہ صاحب کی, رائٹ, خورشید احمد شاہ صاحب کی, تو جو انہوں نے بات کی وہ اس تناظر میں نہیں تھی جس کو لیا جا رہا ہے, جس طریقے سے لیا جا رہا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ ابھی جس دن یہ اجلاس ہوا, جو وقار آپ نے ابھی اسپیچ دکھائی ہمارے خواجہ اظہار صاحب کی, اس میں انہوں نے کلیئر کہا کہ یہ جو لفظ مہاجر ہے یا دوسرے کچھ القابات سے ہمیں نوازا جاتا تھا, یہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم لکھوا کے نہیں لائے تھے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہاجر جو ہوتا ہے اس کا لغوی معنی اگر آپ نکالے جائیں تو یہی آتا ہے کہ جو ریفیوجی, ہاں ٹھیک ہے, یا جو کہیں سے آیا ہو کہیں پہ ہجرت کر کے, ٹھیک ہے, اور پھر اس نے وہاں واپس جانا ہو. ٹھیک ہے. اب اس لفظ کو میں ایک تھوڑی ایک اور وضاحت کر دوں, اس لفظ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرنا, یا اہل بیت جو ہجرت کی, یا صحابہ کرام نے جو ہجرت کی, تو اس کے ساتھ مناسب نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا, خورشید شاہ صاحب نے, کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے واپس تھوڑی جانا ہے. اچھا, ان کو تو اب واپس نہیں جانا تو ان کی بیشنگ ہو سکتی ہے. نہیں, ان کو واپس نہیں جانا. یہ اسی طرح ہے جیسے ہم یہاں کے شہری ہیں. اور اس کے بعد حیدر بھائی نے جو پریس کانفرنس کی, اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کر لی کہ اگر پھر بھی کسی کا دل آزاری ہوئی ہے, تو سر آپ نے جلسہ نہیں کرنا تھا اس لیے معذرت تو نہیں آ گئی تھی سامنے فوری طور پر. دیکھیں یہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, کوئی جلسہ کرنے یا کرنے کا, یہ یہاں پہ چلتے رہتے ہیں, اس وجہ سے معذرت نہیں کی. انہوں نے دل سے معذرت سمجھا کہ وہ ہم سے انہوں نے کہا کہ وہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ اس میں مطلب تھوڑا سا صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکے اپنا جو بھی وہ کہنا چاہ رہے تھے. آپ بتائیے کہ 18 اکتوبر کا جلسہ ہو گیا, 18 اکتوبر کی شام سے پہلے, مطلب ایک دن پہلے ہم نے دیکھا 17 اکتوبر کو کم و بیش رات 8:30-9 بجے ہلچل مچی ٹیلی ویژن چینلز پر. خورشید صاحب کا بیان بھی چلا, پھر معافی کی بھی طلب آئی جو کہ ہم نے پیکج میں بھی دکھایا. پھر کیا وجہ بنی کہ آپ نے 18 اکتوبر کے فوراً بعد پریس کانفرنس کیا صبح کے اندر بیٹھ کر, اور آپ نے دوپہر میں کہہ دیا کہ جی اب ہم حلیف نہیں ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا راستہ نہیں ہے, ہم نے نہیں چلنا آگے. کیا وجہ تھی, کیا کہہ دیا تھا ایسا ان کی چیئرمین نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جو پریس کانفرنس 18 اکتوبر کے جلسے کے بعد کی گئی اور جس میں ہم نے سندھ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا, متحدہ قومی موومنٹ نے, اس کی بنیادی وجہ نہ تو خورشید شاہ صاحب کا مہاجر کا بیان تھا, ٹھیک ہے, نہ ہی اس جلسے سے متعلق کوئی معاملات تھے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسہ 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, جو اس ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کراچی میں ہر جلسہ کرنے والے PTI, فضل الرحمان گروپ, ایوری تھنگ, جو بھی یہاں جلسہ کرتا تھا اس کو ویلکم کیا. اور یہ حق پہنچتا ہے سیاسی طور پہ, آئینی طور پہ, قانونی طور پہ, کہ ہر شخص ہر جگہ جلسہ کر سکتا ہے. آنے والے وقتوں میں جیسے PTI نے کہا لاڑکانہ میں جلسہ کریں گے, تو ان کا اخلاقی, قانونی اور آئینی حق ہے. ہماری جو بات ہے, ہماری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی نیشنل حکومت بھی رہی اور صوبائی پروونس میں بھی رہی, اور اس کے بعد اب 1.5 سال کم و بیش ہونے والے ہیں. اس 1.5 سال میں آپ یہ دیکھیں, میں صرف تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ عوام کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں متحدہ قومی موومنٹ کو ایک مینڈیٹ ملا عوام کی طرف سے, اور مینڈیٹ جو دیتے ہیں لوگ, جو ووٹ دیتے ہیں, تو وہ اس کی ڈیلیوری چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں, سیوک کمیونٹی کے حوالے سے ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہیں, دیگر چیزیں ہیں. مگر میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ اپنی میڈیا کی آنکھ سے, اور اس پورے سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو وہاں ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ بنیادی, میں تھوڑی سی بات مکمل کروں گا کہ ماشاءاللہ ناصر شاہ صاحب خود سٹی ناظم سکھر کے رہے ہیں. OZT کی مد میں تمام ڈسٹرکٹس کو سندھ کے جو پیسے ملتے ہیں یا ملتے تھے ماضی میں کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے. تنخواہیں نہیں مل رہی, صفائی ستھرائی, پورے سندھ کی بات ہو رہی ہے, بڑے بڑے شہروں کی بات ہو رہی ہے, سکھر حیدرآباد, لاڑکانہ, نواب شاہ, خیرپور, سب جگہ نہ وہاں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں. 700 ارب روپے کا پیکیج ہے سندھ حکومت کا, وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, وہ کہاں لگ رہا ہے؟
عوام پوچھتی ہے, چاہے حیدرآباد کی عوام ہو, سکھر کی ہو, کراچی کی ہو, میرپور خاص کی ہو, یا سندھ کے خیرپور کی ہو. خیرپور ہمارے چیف منسٹر کا علاقہ ہے, آپ اس کی زبوں حالی دیکھیں کہاں ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم حکومت میں رہ کے جب عوام خیرپور میں آج کی میں آپ کو بتاؤں خبر کیا ہے, وہاں پہ 3 دن سے وہاں پر میڈیسنز نہیں تھیں, تو وہاں پہ ڈاکٹرز نے اپنے آپ سے ہی کہہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں ہاسپٹل ہی بند کر دیتے ہیں کیونکہ میڈیسنز تو ہیں نہیں, سب چھٹیوں پہ چلے گئے. چلیں یہ چل رہا ہے. یہ ایک اچھی خبر آپ نے خود دے دی. اب میں تھوڑا سا اسی سینیریو میں کراچی کی طرف آتا ہوں کہ کراچی میں جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہے جو چل رہے ہیں, لیاری ایکسپریس وے 80% مکمل ہو چکا ہے, 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ باقی ہے. کسی کی توجہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہے. اس کا فائدہ ایم کیو ایم کو نہیں ہے, اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہے کہ وہاں سے جو ٹریفک گزرے گی پورے کراچی کو ہے. کوئی توجہ. آپ وقار صاحب, کیونکہ میں آگے بھی بات لے کے جاؤں گی, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے پھر کہ آپ نے ایڈمنسٹریشن کو جو ہے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یہاں پہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے, عوام زبوں حالی کا شکار ہے. پچھلے 5 سال, اچھا ایک منٹ, اب اس میں بات یہ ہوگی کہ پچھلے 5 سال جب پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تھی اور صوبے میں بھی تھی, آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, اور یہ کل ملا کے 1.5 سال جو کم و بیش بن گیا 6.5 سال کا عرصہ. 6.5 سال کے عرصے کے بعد ایم کیو ایم نے ریئلائز کیا کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک لے کے نہیں چل رہی, تو اب ہم نے ان کے ساتھ آگے نہیں چلنا. ثنا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ پچھلے 5 سال میں جائیں کہ ہم حکومت سے کتنی دفعہ باہر آئے اور کتنی دفعہ اندر آئے سر؟ یہی آئے نا. ہم نے جب ہمارے جو بڑے ہیں جو لیڈر ہیں, اس پہ میں آپ سے ایک کامنٹ لوں گی, 1 منٹ میں ذرا شامل کرنا چاہوں گی گفتگو کے اندر. ابراہیم مغل صاحب ہیں, تجزیہ کار ہیں سینئر, اور آپ بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں سر. سب سے پہلے تو آپ کو میں ویلکم کروں گی شو پہ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابراہیم مغل صاحب, کیا کریں کہ 1947 سے لے کر ابھی تک یہ صوبے والا جو مسئلہ ہے, جب ہم ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ لسانی بنیاد پر آپ صوبے بنا رہے ہیں. پنجاب میں جب صوبے کی بات ہوتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں آئینی معاملات ہیں. تو یہ صوبہ کیسے بنے گا اور کب تک بن سکتا ہے, یہ تھوڑا سا مجھے ذرا بتائیے گا. بہت مہربانی آپ کی, میں آپ کی بات سن رہا تھا. جی, اپنا نقطۂ نظر ہے. جی, میں 2-3 چیزیں حقائق کی روشنی میں بتا دیتا ہوں, اس کا جواب چاہوں گا. جی, مجھے یہ بتائیں کہ 1983-84 تک, جی سر, بلکہ 86 تک جو کراچی کی بجلی تھی اس کا لائن لاس اور تھیفٹ جو تھی وہ 11 سے 12% تھی. روزے روشن کی طرح عیاں ہے, ڈاکومنٹ دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہمارے کراچی میں ایک تحریک بنی, ہم نہیں کہتے, سیاسی تحریکیں بننی چاہیے لوگوں کی بہتری کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے, جسے ہم ایم کیو ایم کہتے ہیں. جی, ایم کیو ایم کے بننے کے 1.5 سال بعد آج تک وہ بدنصیب شہر جو ہے وہاں بجلی کی چوری اور بجلی کا بتہ اور بجلی کے کنڈے 33 اور 34% سے نیچے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, 33 اور 34, میں فکر بول رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, میں نوٹ کر. بات سن لیں. دوسری بات, اگر یہ 33 اور کچھ نو گو ایریاز بن گئے, اگر تو اس کا نام عوام کی خدمت ہے. دوسری بات, نعمت اللہ یہاں آئے, انہوں نے کام کیا, ایم کیو ایم کے ناظم آئے, انہوں نے کام کیا. اب وہ ناظم کہاں ہے اور کیوں جس جگہ جا کے بیٹھے ہیں؟ سر بلدیاتی الیکشنز ہی نہیں کرواتے نا سر. بلدیاتی الیکشنز ہوں گے تو ناظمین آئیں گے, کچھ سسٹم بنے گا, باڈی نہیں ہوتی. اس ناظم کا کراچی میں تو رہنا کوئی خطرے سے کوئی مسئلہ وار نہیں ہے, وہ اپنی جان کو خطرہ کیوں محسوس کرتا ہے. تیسری بات میں عرض کروں کہ اگر آپ کراچی کے حالات کو دیکھ لیں, کراچی ایک بڑا شہر تو ہے, لیکن کراچی ہمارا روشنیوں کا شہر تھا. کراچی میں تارک روڈ پہ مجھے پتا ہے, میں صبح 2 بجے بھی جا کے جھیل پارک کے پارک سے پراٹھا کھایا کرتا تھا. اب ماں کا بچہ سڑک پہ چل جائے, جب تک گھر گود میں نہ آ جائے اسے وہم ہی رہتا ہے کہ بوری میں ڈال دیا گیا یا اتنا پرندہ بڑھا کے اسے اڑا لیا گیا. ایسے بھی لفظ چلے کراچی میں کہ آج 6 پرندے چاہیے, آج 8 پرندے چاہیے. قتل و غارت وہاں تک پہنچی. اب بھی اگر حالات کراچی کے وہ ہیں, واٹر بورڈ 33-34 ہزار ملازمین ہے. صرف جلسہ ہو ایک تحریک کا, ایم کیو ایم کا, جو 1-2 شہروں کی تحریک ہے, تو واٹر بورڈ کے تمام ملازمین آ جائیں گے. تقریباً 27 ارب روپیہ پانی کا دینا ہے, نہ پانی کا پچھلا دیا جا رہا ہے. تو اور جو ہر سال ابراہیم صاحب قدر کلامی کی معافی, ابراہیم صاحب قدر کلامی کی معافی, میں کسی کی بظاہر ہے, میں تو نیوٹرل ہوں, میں تو آپ سے صرف سوال ہی پوچھ سکتی ہوں. پھر یہ کون کرے گا؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو معاملات تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے نا, صوبائی گورنمنٹ تو ہے, اور پھر ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں اتحادیوں کی ضرورت نہیں, ہم اکیلے ہی سارا کچھ ٹیکا چلانے والے ہیں. تو پھر کیوں نہیں کر کے دکھاتے؟ واٹر بورڈ کو خالی کریں, لائن لاسز جو آپ بجلی کے بتا رہے ہیں وہ کمپیٹ کریں جا کر. دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا, اصل میں ایم کیو ایم کے مسائل کچھ اس طرح بڑھ گئے کہ جس
सिमत का इन्होंने तयन किया वो सिमत इतनी मुस्बत नहीं थी। अब एमक्यूएम ने मसला ये है कि लोग ये भी कहते हैं कि अल्ताफ भाई एजेड हो गए हैं, अल्ताफ भाई पे इस तरह के इल्जामात हैं। अब लोग जिस दिन जुल्फकार मिर्जा ने कुरान मजीद सर पे उठा के कह दिया कि अल्ताफ भाई ने कहा है कि हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे, तो कोई कसर नहीं रहती। कुरान तो एक वो किताब है कि जो सच्चा भी नहीं उठाना चाहिए, उस चीज को अच्छा, अगर सर मेरी बात सुने इब्राहिम साहब, अगर कुरान सर पे उठा के, बिल्कुल जुल्फिकार मिर्जा साहब की वो स्पीच सारे सब लोगों को याद है और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी याद है, अगर ये बात कही जा रही है, कहीं से भी कही जाए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये आवाज उठाती है जनूबी पंजाब के अंदर के सराय की सूबा होना चाहिए, तो वहां तो बड़े हक में नारे लगते हैं, सिंध में जब बात आती है तो फिर इसको लिसानियत की शक्ल क्यों दी जाती है? मुझे इस सवाल का जरूर जवाब। देखिए, मैं वैसे तो जुबान बड़ी सादा इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरी जुबान को आप समझ नहीं पा रही। मैंने लफ्ज सूबे का नहीं बोला, मैंने ये कहा, उसने कुरान उठाया था कि अल्ताफ भाई ने कहा हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। दैट वाज द स्टेटमेंट अबाउट द रियासत। अब मुझे ये बताएं कि अगर ऐसी बात आ जाती है, अब मुशर्रफ साहब भी तैयार हुए बैठे थे कि एमकेएम का हेड मैं हो जाऊंगा। देखिए, लिसानी बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर, काले की बुनियाद पर, गोरे की बुनियाद पर, ये तो दफन कर दिया हिज्जतुल विदा के दौरान कि गोरे को काले पर, काले को गोरे पर। अगर इन बुनियादों पर आप समझे कि एक सियासी तहरीक भी बना रहे हैं और वो तहरीक डाके भी इतने मारे कि 150 अरब रुपया 64 अरब रुपए सालाना देने पड़ रहे हैं केईएससी को, ये बिजली कहाँ गई ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा इब्राहिम साहब एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक ले लो सर आप। गैस के लिए 23 अरब रुपए देने पड़े, कहाँ चल गई? चोरी हो गई। अब दुनिया में गैस का लाइन लॉस जो है वो 1 से 2% है, कराची में 11.65% है। अगर हर चीज जो आनी है वो इस कदर बेरहम चोरी हो जानी है, पैसे मांगने जाना है तो आगे से छुरा दिखाना है या खाली बोरी दिखानी है, तो फिर रियासत इस पे क्वेश्चन कर लूंगी मैं सैयद वकार साहब से। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो यकीनन सूबों के हवाले से जो इस वक्त गुफ्तगू सिंध में चल रही है वो तो जरूर इसको पॉइंटर बनाएंगे, लेकिन क्या वाकई इतनी दहशत है? और अगर है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स कहाँ हैं जो इस वक्त कराची में जिनका काम बनता है, जो बिल्कुल पार्टी होल्ड कर रहे हैं, जो शहर होल्ड कर रहे हैं, और सिर्फ शहर नहीं पूरा सिंध होल्ड कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमने क्या सीखा।